خدا ہم پہ احسان کی کرتا ہے تو بعض ایسی ہستیوں کو منتخب کر لیتا ہے کہ جن کی ذمہ داری یہ لگاتا ہے کہ تم وہ کام کرو جو علماء ورثۃ الانبیاء کا ہو سکتا ہے۔ آج جس جامعہ میں آپ تشریف فرما ہیں، تقریباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ابتدا ہو رہی تھی تو بندے کو اس وقت بھی خدمت کا موقع ملا تھا اور حاضر ہوا تھا۔ ایک کھیت تھا، منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے نور اہل بیت کا سورج طلوع ہوگا۔ کس نے کرنا تھا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء نے کرنا تھا۔ الحمدللہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آفتاب طلوع ہوا، نور پھیلا، اور شاید اب کوئی دنیا کا کونا ہی ایسا ہوگا جس میں اس نور کی کرنیں نہ پہنچی ہوئی ہوں۔ یہ ہمارے بزرگان ہیں جن کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس زمانے میں بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہوتی تھیں، ٹوٹی ہوئی چارپائیاں، سوکھی روٹیاں، باقاعدہ مدارس کی عمارتوں کا کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ فرض کیجئے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کو اس مدرسے کا نام یاد ہے جو چک 38 میں قبلہ محمد باقر صاحب علی اللہ مقامہ کا تھا، اور جس میں قبلہ محمد یار شاہ صاحب علی اللہ مقامہ اور ہمارے والد گرامی علی اللہ مقامہ پڑھتے رہے؟ چک 38 ضلع خانیوال میں اس مدرسے کا سارے طلبہ بیٹھے ہو، مدارس کی فہرستیں جانتے ہو، اس مدرسے کا نام مجھے بتاؤ۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لو۔ جہاں اتنے بڑے علماء نے تربیت پائی، توجہ رہے، سب سے بڑے بزرگ عالم دین ہیں نا علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ، اور ہمارے والد صاحب قبلہ، اور آپ کے قبلہ صاحب جو ہیں یہ انہی بزرگان کے ہی تو شاگرد ہیں نا۔ تو میں پوچھتا ہوں، اس مدرسے کا نام کسی کو پتا ہے جس کو قبلہ اعلی اللہ مقامہ سید محمد باقر ہندی نے قائم کیا اور اس میں ایسے بزرگان کو تربیت دیا؟ تو جواب یہ ہے، مدرسہ تھا، نام نہ تھا۔ تو جو ہے مدرسہ تھا، نام نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا بزرگان کو کام سے مطلب تھا۔ کوئی اتنے مخلص تھے، کام شروع کر دیا۔ ابھی آج میں ذکر کر رہا تھا ہمارا جامعہ مخزن ام الجعفریہ، جس میں کہ قبلہ صاحب بھی کافی عرصہ تربیت پاتے رہے، وہ کسی بلڈنگ کے بغیر ایک امام بارگاہ میں 10 سال کام کرتا رہا۔ ان 10 سال میں کوئی کچن نہ تھا، کوئی باورچی نہ تھا۔ قبلہ اختر عباس صاحب علی اللہ مقامہ اور قبلہ سرگودے کے پرنسپل نصیر حسین صاحب قبلہ، یہ وہاں سے نجف گئے تھے۔ لیکن صورتحال کیا تھی؟ ایک امام بارگاہ تھا۔ مولانا باقر صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے مومنین سے کہا، یہ ذاکروں کے لیے ایک کمرہ ہے، اس میں 2 چارپائیاں پڑی ہیں، بس اتنی اجازت دے دو، طلبہ ان 2 چارپائیوں پہ سو جائیں گے، جب کبھی مجلس ہوگی تو وہ چٹائی بچھا کے نیچے سو جائیں گے۔ یہ نلکا لگا ہوا ہے، اس سے پانی پی لیں گے، اور قبلہ صاحب انہیں درس پڑھائیں گے، یہ درس ہوگا۔
مولانا اخترباز صاحب قبلہ بھی پڑھ رہے تھے، مولانا نصیر حسین صاحب قبلہ بھی پڑھ رہے تھے، مولانا محمد حسین صاحب، سدھو پورے والے بزرگان، یہ سارے بزرگان وہاں پڑھتے رہے۔ ایک دن قبلہ صاحب گھر سے آئے تو امام بارگاہ کے گیٹ پر مولانا نصیر حسین صاحب قبلہ نے لکھ دیا تھا جامعہ عربیہ مخزن العلوم الجعفریہ۔ والد صاحب قبلہ تشریف لائے، دیکھا کہ گیٹ پہ لکھا ہوا ہے، کہا کس نے لکھا ہے؟ کہا جی نصیر حسین نے لکھا ہے۔ کہا چلو یہی نام ٹھیک ہے۔ یعنی مدرسے کے نام سے آغاز نہیں ہوا، مدرسے کے درس سے آغاز ہوا۔ والد صاحب قبلہ اللہ مقامہ کو دعوت دی۔ حضرت علامہ محمد حسین صاحب قبلہ نجفی نے اپنے سلطان المدارس سرگودے کی سنگ بنیاد کے لیے علماء کا اجلاس تھا، علماء خطاب کر رہے تھے۔ اب قبلہ صاحب فرماتے ہیں اپنی تقریر میں، میں آپ کو فقط سمجھانے کے لیے اور کچھ تھوڑی سی تاریخ بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیا محنتیں ہوئی ہیں میرے عزیزوں۔ قبلہ صاحب نے اپنے خطاب میں عرض کیا، ہمارے والد صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے، مولانا محمد حسین صاحب یہ آپ کا درخت ہے ککر کا، اس کے نیچے چارپائی بچھاؤ، درس شروع کر دو، بلڈنگ بنتی رہے گی۔ بلڈنگوں سے آغاز کرنا کچھ اور ہے، درس سے آغاز کرنا کچھ۔ میں منکر نہیں ہوں بلڈنگوں کا، بغیر بلڈنگوں کے گزارا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم بھی جب مدینہ منورہ میں آئے تو ایک مسجد کی بنیاد رکھی، لیکن بنیاد کیسی تھی؟ نیچے کھجور کے کبال کا فرش تھا اور اوپر کھجور کی چھڑیوں کی چھت تھی۔ جب بارش ہوتی تھی تو نیچے وہ سارا علاقہ جو ہے وہ گیلا ہو جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منقول ہے، آپ کا ایک سجادہ ہوتا تھا کھجور کی پتوں سے بنا ہوا، جو آپ کے پاس ہوتا تھا، گھر سے لاتے تھے، مقام سجدہ پہ رکھتے تھے اور وہ خشک رہتا تھا، باقی ساری مسجد گیلی ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم کی سنت بھی یہ ہے، کام کرو، ثانوی حیثیت دو اعلیٰ بلڈنگوں کو، اولی حیثیت ہو ورث انبیاء ہو، نبیوں کی وراثت۔ اگر یہ جذبہ ہو تو نتائج کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک عشرہ پڑھنے کے لیے دارالسلام تنزانیہ گیا۔ میرے دل میں خیال یہ تھا کہ یہ کالوں کا ملک ہے، میں نیا بندہ ہوں، نہ میں کسی کو جانتا ہوں نہ کوئی مجھے جانتا ہے۔ ہوتا ہے نا انسان ایک نئی جگہ جائے تو تیرے میں خیال تو ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، نہ کوئی پنجابی ہے نہ کوئی پاکستانی ہے، ہم تو نئے لوگ ہیں۔ جو ہی میں وہاں پہنچا تو میرا ایک قوم کا شاگرد میرے پاس تھوڑی دیر بعد آ گیا۔ میں نے کہا تو مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کہنے لگا جی میں آیا ہوں، میں نے یہاں مدرسہ قائم کیا ہوا ہے اور میں آپ کو آیا ہوں اس مدرسے کا وزٹ کرانے کے لیے۔ دوسرے دن وہ گاڑی لے آئے، مجھے لے گئے جنگل میں، یعنی پہاڑی علاقے میں۔ وہاں ایک چھوٹے سے درس کا مجھے دکھایا، کالے کالے بچے، کالی کالی بچیاں۔ انہوں نے کہا بچوں ان کی زبان میں کلمہ طیبہ سناؤ۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی
ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل. کہاں پڑھ رہے ہیں؟ جنگلوں میں. اب بتائیے علماء کی محنت پہ انسان شادمانی پائے یا نہ پائے؟ کہاں پہنچی ہے خوشبو علم آل محمد؟ میں مدینہ منورہ میں تھا، حج کے سلسلے میں سعادت ملی تھی. پچھلی رات کا وقت تھا، میں باہر کمرے سے باہر ایک چھوٹی سی لابی تھی، اس میں نماز پڑھ رہا تھا. تو میں نے محسوس کیا کوئی میرے قریب ہے. جو میں سجدے سے فارغ ہوا میں نے دیکھا تو ایک کالی خاتون کھڑی ہوئی تھی. پتہ نہیں آپ کو دلچسپی ہے یا نہیں، میں آپ کو خدمات عرض کر رہا ہوں، اپنی سرگزشت ہے. وہ کالی کھڑی ہوئی تھی. میں متوجہ ہوا کہ یہ رات کے اس وقت یہ کون خاتون ہے. مجھے کہنے لگی میں نے آپ کو ہاتھ کھول کر سجدگاہ پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی سمجھی ہوں کہ یہ بھی شیعہ ہے، اور میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں میں بھی شیعہ ہوں. میں نے تمہیں دیکھ کر اس لیے یہاں رکی ہوں کہ اگر تمہارے ہاں دعائے کمیل کی محفل ہو تو میرا کمرہ فلانا ہے، مجھے ضرور اطلاع دے دینا. یہ نور پھیلتا ہے، علماء کی محنتوں سے پھیلتا ہے، ان کے اخلاص کے نتیجے میں پھیلتا ہے، ان کے خلوص کا ثمر انہیں ملتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی قدر ان بزرگان کو سلام پیش کرو جنہوں نے کہاں سے سفر شروع کیا، کہاں پہنچے، پھر کیسے واپس آئے. میں گیا تھا تھل میں جہاں قبلہ صاحب کا گھر تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک تھل کا بزرگ چلا ہے شہروں میں علم کی بھیک مانگتے مانگتے باب مدینۃ العلم تک پہنچا ہے. اصل تو دروازہ وہاں ہے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، مدینہ ہوں، تو علی اس کا دروازہ ہے. تو اس دروازے سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ جتنے ہم بیٹھے ہیں ہمارا اس دروازے سے کوئی رشتہ ہے؟ وہ رشتہ اس حدیث کے تکملے میں ہے. من اراد العلم فلیأت الباب، من اراد العلم فلیأت من الباب. جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے. یہ دروازہ میرے خیال میں وہاں ضرور کھلتا ہے جہاں ذکر حسین ہوتا ہے. یا علی، یہ مجالس عزاداری، مجالس ذکر حسین، اگرچہ کہ دراصل مجالس ذکر محمد و آل محمد ہیں، چہاردہ معصوم کے ذکر ہیں، لیکن نام امام حسین جو ہے اکثر چلتا ہے، اس لیے کہ مولا حسین نے کوئی ایسی خدمت کی ہے کہ 14 کے نمائندے ہو گئے. جہاں یہ مجلس ہوتی ہے اصل ہدف کیا ہوتا ہے کہ باب مدینۃ العلم کھلے اور گداگروں کو علم آل محمد کی خیرات ملے. میں کبھی کبھی اپنی مجالس میں یہ مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے ہاں الحمدللہ اچھا رواج ہے تبرک کی تقسیم. پرانے زمانے میں نیاز اور تبرک کہتے تھے،
اور آج کل نیا لفظ جی پتہ نہیں کہاں سے لائے ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھ تبرک۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جو غذا بناؤ میں معصوم تقسیم ہو وہ مبارک ہو جاتی ہے۔ تبرک کا مراد مبارک ہونا ہے نا، غذا حلال کی ہو، تقسیم بنا میں معصوم ہو، بس پھر یہ نہ دیکھیے کہ کتنی اچھی پکی ہوئی ہے، مبارک ہو جائے گی، اس لیے کہ برکتیں ڈالنے والا کون ہے؟ جتنے پیارے معصوم اسے لگتے ہیں کوئی اور اسے اتنا پیارا نہیں لگتا۔ یہ حدیث آپ کے سامنے اکثر ذہن میں ہوگی کہ رسول اکرم کے سامنے ایک بھونا ہوئے پرندے کا گوشت آیا، حدیث الطیر، حضرت نے اپنے سامنے وہ پرندے کا گوشت رکھا ہوا تھا۔ مختلف ہے روایات کا مضمون، لیکن اس میں متفق ہے، یہ مضمون متفق ہے کہ رسول اکرم نے بجائے اس کے کہ کسی اور کو بلاتے آؤ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، حضرت نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ بھیج اس کو جو احب الناس الیک، جو پوری کائنات انسانی میں تجھے سب سے زیادہ، احب الناس کا معنی کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا۔ اور یاد رکھ اللہ ویسے پیار نہیں کرتا، کسی اصول کی بنیاد پر پیار کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر کبھی احب الناس الیک کو سمجھنا ہے تو کھول لے قرآن اور ایک ایک صفحے پہ ڈھونڈ کہ اللہ کس کس سے محبت رکھتا ہے۔ جتنے کمالات تجھے نظر آئے اللہ کی محبوبیت کے، ان کو سامنے رکھ اور پھر معنی ڈھونڈ کہ احب الناس الیک کی منزل کیا ہو سکتی ہے۔ لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ محمد و آل محمد اللہ کے اتنے بڑے محبوب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی خدمت اور ان کا کمال اتنا بلند ہے، سب سے بڑے محبوب وہی ہو سکتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا رسول اللہ، عجیب انداز ہے آپ کا، آپ اگر کسی کو اپنے اس پرندے کے گوشت میں کھانے میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو نام لے کے بلا لیجئے، یا کسی اپنے ساتھی کو کہہ دیئے جاؤ فلانے کے بلا لاؤ۔ نہیں، نہ نام لیا، نہ کسی کو بھیجا، اس سے کہا، اس سے کہا کہ تو بھیج، توجہ ہو گئی؟ تو کس نے بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا۔ علماء سے سوال ہے، اللہ تو کسی کو پیغام بذریعہ وحی دیتا ہے، پتہ نہیں بات میں کیسے عرض کروں، نہیں اللہ کسی سے کلام کرتا، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ۔ ناممکن ہے کہ اللہ کسی بشر سے ہم کلام ہو، الا وحیا بلا واسطہ وحی، او من وراء حجاب یا پسے حجاب کوئی آواز، او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء۔ اب بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔
کیسے بھیجے؟ جو مانگ رہا ہے وہی تو اس پہ ہوتی ہے اور وہی اسی پہ ختم ہے. ہم وحی میں رسول اکرم کے ساتھ کس کو شریک کریں؟ کوئی اور ہے ایسی ہستی جس پہ وحی ہوتی ہو؟ یعنی میں کھول کے بات کروں، مولا علی پہ وحی ہوتی تھی؟ طلبہ کرام، علماء اعظام، میرا اصلاح فرمائیے، کیا مان لو گے کہ مولا علی پہ وحی ہوتی تھی؟ جی نہیں. اب جس پہ وحی ہوتی ہے وہ مانگ رہا ہے اس سے جو وحی کرتا ہے. اور وہ ہے نہیں جس نے آنا ہے، اس پہ اللہ نے بھیجنا ہے. پہلے روایت یہ کہتی ہے دروازہ کھولا فیضان ہو علی ابن ابی طالب، تو سامنے کون تشریف لائے؟ کس نے بھیجا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے تیرے اللہ کے پاس کوئی اور طریقہ بھی ہے جو اماموں کے ساتھ مختص ہے. یا علی احب الناس الیک، میں سمجھتا ہوں اول دن سے لے کے قیامت تک اگر اللہ کے محبوبوں کی کوئی فہرست تیار کر سکتا ہے کرے، لیکن سرنامے پر نام علی کا ملے گا. لیکن اس علی کا نام ہوگا جو علی کہے گا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو میرے دوستو، اللہ نے ان پیاروں کو چنا، ان محبوبین کو منتخب کیا، ان کو وہ دیا جس کا وارث علماء کو بنایا. الحمدللہ جامعۃ المصطفیٰ میں کوئی خیرات تقسیم ہوتی ہے؟ ہاں، میں اس لیے رکا ہوں، میں بھی رک گیا ہوں، دیکھوں بھی جن کو خیرات ملتی ہے انہیں پتہ ہے. ایک خیرات ہوتی ہے دیگ میں پکتی ہے جی، ایک خیرات ہوتی ہے جو دیگ میں پکتی ہے. اچھا سے اچھا کھانا کیوں نہ ہو، پلاؤ ہو، زردہ ہو، حلوہ ہو، کوئی بھی ہو، دیگ میں پکی اور بنا میں معصوم تقسیم ہوئی، مبارک ہو گئی، لیکن آپ کے معدے کی زینت بن گئی. اور اس کی وجہ سے آپ کے بدن میں خون پیدا ہوا، اور میرا ایمان ہے کہ وہ خون بھی مبارک ہو گیا. آپ بڑے خوش ہوئے، حلوہ آ گیا، دیگ سے نکلا، آپ کے معدے مبارک کی زینت بن گیا، اور آپ کے بدن میں برکت ہی برکت پیدا ہو گئی. لیکن مجلس میں کوئی اور تبرک بھی تقسیم ہوتا ہے، یا جامعہ میں کوئی اور تبرک بھی تقسیم ہوتا ہے؟ وہ جامعہ نہیں جس میں نورانی تبرک تقسیم نہ ہو. لیکن وہ کون سا تبرک ہوتا ہے؟ وہ تبرک منبر کی زبان سے برآمد ہوتا ہے اور تیرے دل و دماغ کو نورانی کرتا ہے. وہ دیگ سے برآمد ہوتا ہے اور تیرے معدے کی زینت بنتا ہے. یہ زبان متکلم سے برآمد ہوتا ہے
اور تیرے دل و دماغ کو نورانی کرتا ہے۔ اب تو خود وزن کر، اس تبرک کی شان کیا ہے اور اس تبرک کی شان کیا ہے؟ وہ تو پھر بھی کوئی نہ کوئی قیمت ہوگی اس کی، لیکن یہ نورانی تبرک وہ ہے جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اس تبرک کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، رسول کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، جس کا تعلق ہدایت سے۔ میں پھر دہراتا ہوں، ایک ہے رزق کی تقسیم، ایک ہے ہدایت کی تقسیم۔ معصومین کو اللہ نے ہدایت کی تقسیم کے لیے بھیجا ہے یا رزق کی تقسیم کے لیے؟ وزن کس کا زیادہ ہے جی؟ ہدایت کا وزن زیادہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے ان معصومین کو ہادی ہونے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ نے علماء کو اسی ہدایت کی تقسیم کے لیے وارث انبیاء قرار دیا ہے۔ اگر علماء ہدایت کو تقسیم نہ کر سکتے ہوتے تو سلسلہ نبوت ختم ہی نہ ہوتا۔ یا 12ویں امام علیہ السلام ولی العصر پردہ غیبت میں نہ جاتے، یہ نہ فرماتے کہ اب مفتری و کذاب ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات رکھتا ہے اور میرے پاس تو اس کا آنا جانا ہوتا ہے۔ کیا توقیع امام میں یہ جملہ موجود ہے یا نہیں؟ اور جب ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہدایت کا فریضہ کون انجام دے گا؟ نبی خاتم ہو گئے، وہ آخری نبی ہو گئے، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور امامت کا سلسلہ پردہ غیبت میں چلا گیا۔ اب ذمہ داری کون نبھائے گا؟ یا اللہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو علماء کی پہچان کیا ہوئی؟ علم یا ہدایت؟ ہدایت نہیں تقسیم ہو سکتی مگر علم کے ساتھ۔ جاہل کا کام نہیں ہے ہدایت بانٹنا۔ سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے، رسول اکرم کے بعد آج تک زیادہ تر عالم نما جاہل ہدایت بانٹتے رہے۔ یہ جو لاکھوں بولیاں بولی جا رہی ہیں، ہزاروں مکاتب بن چکے ہوئے ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ جانے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اہل بیت کے خلاف اپنی دکان کھولی اور کروڑوں لوگوں نے ان کو اپنا مرشد مانا۔ آج وہ اس دنیا سے روانہ ہو گئے، لوگ ان کی قبروں سے بھی عقیدت کر رہے ہیں اور ان کے چھوڑے ہوئے افکار کو آج بھی حجت مان رہے ہیں۔ ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آل محمد کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ رہی یا اغیار کی؟ تناسب کے اعتبار سے جی، اغیار کی دکانیں چلیں اور کثیر تعداد میں مسلمین، غیر مسلمین تو چلو غیر مسلم ہوئے، مسلمین کی ایک معتدب اکثریت آج بھی انہی کی مرید ہے۔ مرید سے مراد کیا؟ ان سے فکر لیتی ہے، ان سے دین لیتی ہے، ان کے بیان کو ہدایت سمجھتی ہے، ان کے نسخوں کو برحق تسلیم کرتی ہے۔ جی جب روز محشر ہوگا اور یہ لوگ اپنے اپنے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے،
کیا خیال ہے؟ فقط ائمہ معصومین کے پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے یا بناوٹی اماموں کے پیچھے بھی کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ قرآن نے ائمہ الی الجنہ و ائمہ الی النار کا تصور دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ اور جو لوگ ان بناوٹی اماموں کے پیچھے کھڑے ہوں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی یا حقیقی ائمہ کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی؟ آپ کا تصور کیا ہے؟ ذرا میرے ساتھ چلیے. آپ کے امام، آپ کے 12ویں امام، آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جو 12ویں امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی 12ویں امام اپنے تمام غلاموں سمیت 11ویں امام کے پیچھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ 12ویں امام کے امام 11ویں امام تھے یا نہیں؟ جی تو 11ویں امام اپنے تمام 12ویں امام سمیت اور غلاموں سمیت کس کے پیچھے؟ 10ویں امام کے پیچھے. ترتیب ٹھیک سمجھ آ گئی؟ چلتے 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 آخر میں کیا ہوگا؟ یہ سب 11 کے 11 امام اپنے اپنے غلاموں سمیت کھڑے ہوں گے پہلے امام کے پیچھے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. تو امام امیر المومنین کے پیچھے باقی 12 سارے اپنے غلاموں سمیت کھڑے ہوں گے. اور امیر المومنین کس کے پیچھے ہوں گے؟ کچھ تھوڑا سا معاشر کا نقشہ بن گیا؟ جی آپ پہنچ گئے. آگے آگے رسول اعظم، پیچھے پیچھے مولا علی، پیچھے پیچھے ان کے سارے 11 بیٹے اور ہر بیٹے کے پیچھے ان کے اپنے زمانے کے غلام. یہ سارا ایک گروہ کھڑا ہوگا اور جب چلیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سب بھی ان کے پیچھے چلیں گے یا نہیں؟ کہاں جائیں گے؟ کوئی اور امکان ہے؟ کوئی ادنا سا احتمال ہے؟ بابا ان کے پیچھے آئے گا تو جائے گا نا جنت. اور میں کبھی کبھی یہ تصور بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں وہاں مرضی نہیں چلے گی. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کبھی اس لائن میں بھاگ گیا، کبھی اس لائن میں بھاگ گیا، یہاں حلوہ مل رہا ہے وہاں اس قسم کی چکر بازی ہو سکے گی؟ تیرے اختیار کی دنیا تیری روح کے قبض ہونے تک ہے. یہ جو ہمیں اختیار ہے نیکی اور برائی کا، صحیح اور غلط کا، یہ اختیار کب تک ہے؟ جب تک روح اور بدن کا رشتہ، جب روح کا رشتہ ختم اختیار کی دنیا. کئی بندے بڑے بڑے مسدس بھی بناتے ہیں، بڑے بڑے رباعیاں بھی بناتے ہیں، قبر میں آئے گا تو میں یوں کہہ دوں گا اور میں وہ کہہ دوں گا. اور بابا تو اس لائق ہی نہیں ہوگا کہ تو اپنی مرضی کے مطابق کہے، وہی کچھ کہے گا جو تیری مشین میں ریکارڈ ہے. یا علی. ایک تھوڑی سی ناراضگی اگر آپ کی نہ ہو مثال دیتا ہوں. مثلا فرض کیجئے کہ ایک بیٹا ہے صحیح اثنا عشری لیکن باپ اثنا عشری نہیں. ایسا ہوتا ہے؟ باپ صحیح عقیدے پر نہیں اور بیٹا صحیح ایمان پر ہے. باپ فوت ہو جاتا ہے اسی حالت میں کہ صحیح اثنا عشری نہیں بنا، جو عقیدہ ہے سو اس کا ہے. اب عام طور پر بیٹے محبت تو رکھتے ہیں نا باپ سے، تو چاہتا ہے یار
تلقین سنا دو. ہماری ایک سعادت یہ ہے کہ ائمہ خدا کی برکت سے ہمیں ایک تلقین نامی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور ہم اپنی میتوں کو تلقین سناتے ہیں. اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم یا فلان ابن فلان یا فلانا بنت فلان، اے فلان بیٹے فلان کے یا فلانا بیٹی فلانی کی، سن لے سمجھ لے سن لے سمجھ لے سن لے سمجھ لے. اس کے بعد آپ نے انہیں اپنا پورا ایمان اور عقیدہ سنایا. اور ہم اسمع افہم کے جملے سے یہ حاصل کرتے ہیں کہ وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اب اس میں آ گیا کہ اذا اتاک الملکان المقربان، ان قریب تیرے پاس وہ دو فرشتے نکیرین آئیں گے، وسألاک، اور تجھ سے سوال کریں گے، من ربک من نبیک من ہے نا، یہ ہوگا نا. اب قل فی جوابہما علی امیر المومنین امامی والحسن امامی والحسین امامی تاخر، یہی ہوتا ہے نا. اب یہ تلقین اس اثنا عشری بیٹے نے اپنے غیر اثنا عشری باپ کو سنائی. ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ قبر میں دفن ہو گیا غیر اثنا عشری. میں پوچھتا ہوں جب یہ فوت ہو رہا تھا تو کچھ مناظر ایسے اس نے دیکھے تھے جس سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس عالم آخرت میں علی ولی کی شان کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ایسے ہی مر جاتے ہیں، یہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس عالم آخرت میں علی کیا ہے. جی یا ہارا حمدان میں یمت یرنی، حارث حمدانی جو مرتا ہے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے تو شان میں دیکھتا ہے یا بے شان دیکھتا ہے؟ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ادھر سے ملک الموت نظر آئے گا، ادھر سے علی کی نظر آئیں گے، اور ملک موت پہلے تو سلام پیش کرے گا مولا علی کو. بس اتنا سا اشارہ کافی ہے. تو مولا علی اپنی عظمت و شان کے ساتھ زیارت میں آئیں گے یا خالی خلی بوقت موت؟ دنیا اور آخرت کا فرق تو ہے نا. تو اپنی پوری عظمت کے ساتھ دکھائی دیں گے اور ہر بندے کو دکھائی دیتے ہیں. اور یہ مزہ تو اس وقت آتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میں جس سے بغض رکھتا تھا یہاں تو اسی کی ولایت چل رہی ہے. یا میں مانتا تھا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، یہاں تو وہ تین کہیں اور ہیں، یہاں تو وہی ہے جو علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. یہ عظمت شان بوقت موت ہر مرنے والے کے سامنے ان پاک ہستیوں کی روشن ہو جانی چاہیے یا نہیں؟ یہی احادیث کہتی ہیں. میں تو فقط مولا علی کے حوالے سے احادیث علماء آپ سب جانتے ہیں، جائے پڑھیے کتنے ائمہ کی زیارت ہوتی ہے بوقت موت، اہل بیت کی زیارت ہوتی ہے بوقت موت. بحث میں الجھ جاتے ہیں آتے کیسے ہیں جاتے کیسے ہیں، اور بابا آنے جانے کا سوال نہیں، زیارت ہوتی ہے. تو عالم آخرت کو عالم دنیا پہ قیاس نہ کر. سسٹم عالم دنیا کا کچھ اور ہے اور سسٹم عالم آخرت کا کچھ اور ہے. آنے جانے کی ذمہ داریاں یہاں ہیں، وہاں آنے جانے بغیر بھی زیارت ہو سکتی ہے. میں تمام طلباء کی خدمت پہ اپیل کروں گا کہ عالم آخرت کے ضابطے اور عالم دنیا کے ضابطوں کو گڈ مٹ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جب بھی کبھی عالم آخرت
کے ساتھ تعلق کرنے والی احادیث پہ غور کرو تو پہلے یہ ضابطہ اپنے ذہن میں رکھو کہ ہمارے ذہن میں جو دنیاوی ضابطے ہیں ان کو نکال دو اور آخرت کے ضابطوں کے مطابق آخرت کو حل کرو۔ اگر آپ ناراض نہ ہو ایک اور بات کہہ دوں، کیا یہ حدیث میں ہے کہ علاوہ ما تعالی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ؟ حدیث ہے، اور سارے حضرات جانتے ہیں کہ یہ حدیث طویل حدیث ہے جس کا ایک حصہ ہے اہل سنت نے، یعنی مثلا علامہ رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بھی اسے نقل کیا ہے، شیخ کلینی بھی نقل کیا ہے، لمبی حدیث ہے۔ علاوہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ مات طائبہ مات مغفور اللہ، اس میں یہ جملہ آتا ہے علاوہ من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ۔ رسول اکرم نے جنت کی سیر کی تھی معراج پہ جب گئے تھے؟ جی کی تھی؟ شک ہے یا پک ہے؟ جس کو پک ہے سلوات پہ اللہم صلی علی محمد وآل۔ رسول اکرم بلندیوں کی طرف گئے تھے یا زمین کے اندر گئے تھے؟ تو جنت تو ہے بلندیوں میں، یہ تو زمین قبر ہے، کھڈا ہے زمین کا، اس میں بابان الی الجنہ، یہ کیا تصور ہے؟ زمین کے گڑھے کے اندر دو دروازے جنت طرف کھل جائے، یہ زمینی اصول نہیں چلتے، دنیاوی اصولوں میں تو اس قسم کے دروازوں کے کھلنے کو محال قرار دیا جائے گا۔ جب تو مانے گا کہ آخرت کا اصول کچھ اور ہے اور دنیا کے ضابطے کچھ، مانتے ہو کہ قبر کے کھڈے کے اندر جنتی کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، کھڈے میں کھلتے ہیں، لحد میں کھلتے ہیں، یا وہ خود اڑ کے بلندیوں کی طرف چلا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہیں قبریں ٹھنڈی کیسی ہوتی ہیں علی والوں کی۔ تو میرے عزیزو، عالم آخرت کے ضابطے کچھ اور ہیں اور عالم دنیا کے ضابطے کچھ۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ مرنے والا کوئی بھی ہو، وہ علی کی عظمت و شان کا نظارہ روح کے قبض ہوتے وقت دیکھ لیتا ہے یا نہیں؟ جی دیکھ لیتا ہے۔ اب مان لے گا یا نہیں کہ علی ہی ولی اللہ ہے؟ یہ اب بھی نہیں مانے گا، لیکن یہ ماننا کوئی فائدہ دے گا؟ جی اب ذرا مجھے بتا، جب نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے من امامک، دیکھ تو چکا ہے، شان امام کی دیکھ چکا ہے، اپنے سارے خیالات کو اس نے دیکھ لیا ہے کہ سب میرے پیر بھی غلط، میں بھی غلط، میرے مرشد بھی غلط، میرے رہبر بھی غلط، جن کو میں نے بڑا سمجھا ہوا تھا کہ کروڑوں لوگ ان کے پاؤں چومتے تھے، آج تو ان کی کوئی ویلیو نہیں، سب غلط۔ پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ باطل اپنی پوری بطلان کے اس منظر کے ساتھ سامنے آ جائے گا یا نہیں؟ حق اپنی حقانیت کے ساتھ آ جائے گا اور باطل اپنے بطلان سمیت سامنے آ جائے گا۔ موت اسی کو کہتے ہیں۔ آخرت کب شروع ہوتی ہے انسان کی؟ موت سے ہی تو آخرت شروع ہو جاتی ہے، اور آخرت کے منظر میں سب چیزیں عیاں ہو جائیں گی اور واضح ہو جائے گا، اور ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ باطل اپنی تاریکیوں اور بحق اپنی روشنیوں سماعت سامنے آ جائے گا۔ اب اس کے بعد قبر میں آئیں گے نکیرین اور پوچھیں گے من امامک، اب بتائیے کس کا نام لے گا؟ اچھا دیکھ تو مولا علی کی عظمت کو چکا ہے، دیکھ تو 12 اماموں کی عظمت کو دیکھ چکا ہے، منظر سارا سامنے ہے، غلط کا غلط ہونا بھی روشن ہو گیا ہے، صحیح کا صحیح ہونا بھی واضح ہو گیا ہے، پھر بھی کہے گا فلانا۔ پتہ نہیں آپ سوچ رہے ہیں یا نہیں؟ مشکل بن گئی؟ مشکل نہیں ہے، مشکل یہ یوں نہیں ہے، میں یہ گفتگو کر رہا ہوں
میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، ہو گئی ریکارڈ. پھر اس کے بعد میں گفتگو کر کے ہٹ گیا. آپ نے وہ کیسٹ چلائی، میں نے اپنی وہ کیسٹ سنی. اب میں اس کیسٹ کو کہتا ہوں اوہو یوں نہ کہے، یوں کہے. پتہ نہیں بات سمجھ آ گئی کیا نہیں. اب میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، یوں نہ کہے یوں کہے. وہ کہتی ہے اب یوں نہیں چلے گا. اب وہی کچھ چلے گا جو اس وقت بولا تھا، جو اس وقت کہا تھا، جو کہ تم نے میرے اندر ریکارڈ کروایا تھا. میں امین ہوں، میں نے کوئی اس میں ترمیم نہیں کرنی، حتیٰ کہ تیرے کہنے سے بھی نہیں کرنی، کیونکہ اب تیری نہیں چلے گی، اب وہی چلے گی جو حقیقت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو موت سے پہلے تو نے اپنے قلب میں اپنے ایمان اور عقیدے کو راسخ کر لیا ہے، جب پوچھا جائے گا من ربک، جب پوچھا جائے گا من نبیک، جب پوچھا جائے گا من امامک، اب کوئی تبدیلی نہ کر سکے گا. وہی تیری زبان پہ آئے گا جو تیری کیسٹ میں ہے. اب جو امام النار کو مانتا رہا تھا، دیکھ چکا ہے کہ آج تو میں نے موت وقت بھی دیکھ لیا ہے کہ امام النار ہے جس کو میں مانتا رہا ہوں، لہذا قبر میں جا کے میں تبدیلی کرتا ہوں. ہو جائے گی تبدیلی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اب سمجھ آیا کہ تیرے اختیار کی دنیا تب تک تھی جب تیری روح اور بدن کا رابطہ قائم تھا. جب قبضے روح ہو گیا اب سارا اختیار ختم. اب وہی کچھ ہوگا جو روح کے نکلنے سے پہلے تھا. اگر بتوں کو مانتا تھا تو وہی ہوگا، اگر نبیوں کا انکار کرتا تھا تو وہی ہوگا، اگر سید الرسل کا منکر تھا تو وہی ہوگا، اگر سید الاوصیاء کا منکر تھا تو وہی ہوگا. نہیں ہو سکتا ہے کہ تو شان ائمہ ہدی دیکھنے کے بعد تبدیلی کر سکے، اس لیے کہ تبدیلیوں کے اختیار موت سے پہلے تھے. موت کے آ جانے کے بعد پھر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ اب بتا ان علماء کا کتنا احسان ہے. ان علماء کا احسان ہے کہ انہوں نے وراثت انبیاء کو تجھ تک پہنچایا. گالیاں کھائیں، ہر قسم کی زحمتیں اٹھائیں، لاکھوں قسم کے گھٹیا قسم کے بدماش سے بھی بدماش ترین قسم کے بندے ان کے منہ پہ گالیاں دیتے رہے، لیکن انہیں مکتب اہل بیت کے اخلاق کی خاطر ان کی گالیوں کو برداشت کیا، کیونکہ یہ سنت علی تھی، یہ سنت ائمہ ہدی تھی. کیا تجھے علم ہے یا نہیں کہ مرکز بنی امیہ شام سے آرڈر ایشو ہوتا تھا مدینہ کے گورنر کو کہ تو نماز جمعہ کے خطبے میں منبر پر بیٹھ کر پہلی صف میں بٹھا علی کے پوتوں کو، اور نکال گالیاں، اور سنتی تھی علی کی اولاد. یہ ہوتا رہا یا نہیں؟ اور کیا امام سجاد اور ان کی اولاد نے اپنے جد کے بارے میں اس قسم کی بکواسات سنی یا نہ سنی؟ نہ سنی. کیسے نہ سنی؟ امام حسن کہہ رہے ہیں اپنی سنو میں میرے بابا کو گالیاں نہ دو گے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ 80 سال کے قریب عرصے تک ائمہ جمعہ نے اپنے خطبہ جمعہ میں پوری
کنٹری اسلامی میں گالیاں نکالی. کیا نہیں سنی علی والوں نے؟ لیکن کیوں برداشت کی؟ کہ علی نے برداشت کی، ائمہ خدا نے برداشت کی. لیکن اتنا تو بتا، آخرت میں اس برداشت کا کوئی اجر ملے گا یا نہیں؟ کتنا بلند مقام ہوگا ان کا جنہوں نے گالیاں سہ کر، گولیاں سہ کر مکتب آل محمد کے نور کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی. اس لیے رزق کی تقسیم اتنی اہم نہیں جتنی ہدایت کی تقسیم اہم ہے. آج کل لوگ ائمہ کی پہچان رزق کے حوالے سے کرتے ہیں. رزق تو ائمہ کے صدقے جہاں ان کے اپنوں کو مل رہا ہے وہاں دشمنوں کو بھی مل رہا ہے. پتہ نہیں بات سمجھیے یا نہیں؟ یہ جتنے بے ایمان ٹرمپ بن گئے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت آیا پنجتن پاک کے صدقے ہے یا کسی اور کے صدقے؟ ذرا اپنا عقیدہ بتائیے. یعنی پنجتن پاک کے طفیل، یہ جو دنیا کو دولت یا رزق ملا ہوا ہے، یہ فقط علی ولی اللہ والوں کو ملا ہوا ہے یا غیروں کو بھی ملا ہوا ہے؟ زیادہ ملا ہوا ہے. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، یہ جو بغض علی رکھنے والے ہوتے ہیں ان کی زمینیں فصلیں دیتی ہیں، ان کے باغ پھل دیتے ہیں، اور ان کی بھینسیں دودھ دیتی ہیں. تو وہ تو ہیں بغض علی والے، ان کی بھینسیں دودھ دیتی ہے. غصہ چڑھنا چاہیے ملنگ کو. تیری ملنگی نہیں چلتی، اس حکیم مطلق کو پتا ہے کہ میں نے کس کس کو ان کے صدقے دینا ہے. لیکن یاد رکھ، عالم دنیا کا اصول اور ہے، عالم آخرت کا اصول اور ہے. یہاں دشمن کو بھی ملے گا لیکن عالم آخرت میں نہیں ملے گا، مگر اسی کو ملے گا جس کے دل میں علی بستا ہے. علی مولا، علی بس آخری لفظ کہوں، فما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کے لیے رحمت ہے پاک پیغمبر، کوئی شک ہے؟ لیکن عالم دنیا میں رحمت کیسے ہیں اور عالم آخرت کی رحمت کیسے ہیں؟ جی، عالم دنیا میں رحمت کیسی ہے؟ جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی رحمت، جو مانتے ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے یا نہیں؟ کافروں کے لیے بھی رحمت، مشرکوں کے لیے بھی رحمت، منافقوں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، یزیدوں کے لیے اور اس قسم کے سارے خبیثوں کے لیے رحمت للعالمین کی رحمت پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اور آخرت میں، آخرت میں تو اللہ نے رحمت اور عذاب کو تقسیم کر دیا ہے. ایک ایریا رحمت کا بنا دیا ہے جس کا نام جنت ہے، اور دوسرا ایریا عذاب کا بنا دیا ہے اس کے نام جہنم ہے. جہاں عذاب کا ایریا ہے وہاں رحمت نہیں، اور جہاں رحمت کا ایریا ہے وہاں عذاب نہیں. اب بتا، عالم آخرت میں رحمت للعالمین کی رحمت یعنی جنت کن کے لیے ہے؟ فارمولہ بدل گیا یا نہیں؟ دنیا کا فارمولہ اور ہے اور آخرت کا فارمولہ اور ہے. دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. یہ تیرے رب کی حکمت ہے کہ اس نے ہر ایک کو دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ میں خالق ہوں، یہ میری مخلوق ہے. کل یہ شکوہ نہ کرے کہ اگر ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو ہمیں رزق کیوں نہیں دیتا تھا. وہ دیتا تو پنجتن پاک اور 14 معصوموں کے صدقے، لیکن دیتا اپنی حکمت کے مطابق ہے. اور اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں اس کو ماننے والے بھی لیں اور نہ ماننے والی بھی لیں، لیکن آخرت کو اس پہ قیاس نہ کر. آخرت میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र। जहन्नम भड़क रही है हर इंसान के लिए, बचेगा उससे फकत और फकत वही जिसके दिल में ईमान होगा, जिसके किरदार में अमल सालिह होगा। और पाक रसूल फरमाते हैं या अली हुब्ब का ईमान, तेरी मोहब्बत ही तो ईमान है। जिसको ये मोहब्बत नसीब हो गई है वो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जो इस मोहब्बत के मेरे सीने तक पहुंचने का वसीला बने हैं। बावाज़ बुलंद सलावत पे। तो जिस हस्ती की मजलिस तरीम में बैठे हैं वो भी वसीला बने हैं या नहीं जी? इस नूर को हमारे सीनों की तरफ मुंतकिल करने में वसीला बने हैं या नहीं बने हैं? कितना बड़ा इंतखाब है उस रब करीम का कि जिसने किसी हस्ती को अपने नूर की तकसीम का वसीला बना दिया है। लोग तो नहीं मानते आले मोहम्मद को वसीला, मैं कहता हूं ये उलमा भी उन्हीं के साए तले बिलाखिर वसीला बनते हैं नूर को तकसीम करने के। और ये नूर इतना अजीम नूर है जो मौत के साथ छिनता नहीं, मौत के साथ उल्टा इसमें इजाफा हो जाता है। और असल इंसान अगर कामयाब होता है तो नूर मोहब्बत आले मोहम्मद से कामयाब होता है। लेकिन मोहब्बत का माना फकत नारा नहीं, मोहब्बत का माना अमल सालिहात है। यानी तेरे कल्ब में जब अली बसे तो तेरे इरादों पे अली की हुकूमत हो, तेरे फैसलों पे अली की हुकूमत हो, तेरी सोचों पे अली की हुकूमत हो। तो कैसे वो बात सोचता है जो अली को नापसंद है, तू कहता है मैं अली से मोहब्बत रखता हूं। और ये हम तलबा का यही फरीजा है कि हम लोगों को समझाएं कि हुब्ब अली असल हकीकत क्या है। जिस दिल में हुब्ब अली आ जाती है वही सलमान बनता है, वही अबू जर बनता है, वही मीसा में तम्मार बनता है। फिर वो इतनी अजमत को पहुंच जाता है कि अमीरुल मोमिनीन अबू जर के इंतजार के लिए राह रबजा में खड़े हो जाते हैं। आप जानते हैं कि ऐलान हो गया हाकिम मदीना की तरफ से कल अबू जर रबजा की तरफ बदर होगा, लेकिन किसी मदीने वाले को इजाजत नहीं है कि वो उसका अलविदा करे। लेकिन सब हजरात आप गवाही देंगे, नहजुल बलागा आज भी गवाही दे रहा है कि जब अबू जर राह रबजा पे चढ़े तो रबजा की राह पर पहले अली बमाए हसनैन बमाए अम्मार इब्न यासिर और खस्सुल खवास खड़े हुए नजर आए। मैं कहता हूं या अली किसके लिए खड़ा है तू? और अबू जर तेरे लिए कौन खड़ा है? कहीं वो तो नहीं खड़ा जिसके लिए वो ज़हरा खड़ी हो जाती है, जिस ज़हरा के लिए रहमतुल लिल आलमीन खड़े हो जाते हैं। इनके ईमान को खिराज तासीम पेश करना होता है, उसको अली बमाए हसनैन खिराज तासीम पेश करते हैं। और फिर वो वक्त कितना अजीब था कि जब हजरत अबू जर को अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ए अबू जर ये तुझसे डरते हैं अपनी दुनिया की खातिर, तो इनसे डरता है अपनी आखिरत की खातिर। इनकी दुनिया इनके पास रहने दे, अपनी आखिरत बचा और रबजा को चला जा। गोया अली ने इज़्न दे दिया, अपनी आखिरत बचा और रबजा को चला जा। रबजा गए, न बीवी रही न बेटा रहा, आखिर अपनी कज़ा का वक्त करीब आ गया। और अबू जर की छोटी सी बेटी पूछने लगी, बाबा यहाँ तो कोई नहीं जो तेरी ग़ुस्ल कफन और तजीज़ो तकफीन के लिए कुछ मदद करेगा। तू फौत हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकती, क्या होगा? तो अबू जर जवाब में कहते हैं, मेरी बेटी परेशान न हो, मुझे याद है एक मरतबा मैं अपने पैगम्बर अकरम की खिदमत में पहुंचा था और मेरे साथ चंद और शख्सियात थी और रसूल अकरम ने ये जुमला फरमाया था, तुम में से एक वो है जो सहारा में गुर्बत में फौत होगा।
لیکن اس کے لیے سارے انتظامات ہو جائیں گے۔ اور مجھے یاد ہے جو میرے ساتھ تھے وہ سب شہروں میں فوت ہوئے اور اپنا سب کچھ تجہیز تکفین کے ساتھ آخرت کو پہنچے۔ اب اکیلا میں ہوں اور میں وہی ہوں جس کے متعلق پیغمبر نے فرمایا تھا کہ حالت غربت میں فوت ہو جائے گا۔ اب میں صحرا میں اکیلا فوت ہو رہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، لیکن میری بیٹی پریشان نہ ہو، میرے نبی کا فرمان برحق ہے، میرے نبی کا فرمان برحق ہے، یقیناً کوئی انتظام ہو جائے گا، میرا غسل بھی ہو جائے گا، کفن بھی ہو جائے گا، جنازہ بھی ہو جائے گا، دفن بھی ہو جائے گا۔ پریشان نہ ہو، جب میری روح قبض ہو جائے تو میری ابا کو میرے اوپر ڈال دینا اور پھر دیکھنا اللہ کیا کرتا ہے۔ چھوٹی سی بچی چھوٹے سا برقع پہن کر صحرا کے راستے پہ بیٹھ گئی اور حاجیوں کا قافلہ مالک اشتر کی سرکردگی میں وہاں سے گزرا۔ اب جب مالک نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی صحرا میں پردہ پکڑے بیٹھی ہوئی ہے تو برداشت نہ کر سکا کہ اس قافلہ لے کے گزر جائے۔ اتر کے پوچھا بچی تو کون ہے؟ اس صحرا میں اکیلی کیسے بیٹھی ہوئی ہے؟ تو جواب میں کہا میں ابو ذر کی بیٹی ہوں، میرا بابا فوت ہوا، ان کا جنازہ وہاں پڑا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس معاملے کو سنبھالے۔ اب کیسے ہو سکتا تھا کہ مالک چھوڑ کے ابو ذر غفاری کو چلے جائیں؟ اس لیے سارے قافلے کو روک لیا، اترے، تجہیز و تکفین و تغسیل و غسل و جنازہ سارا فریضہ انجام دیا، اپنا قیمتی کفن پہنایا، قبر کھودی، حضرت ابو ذر کو دفن کیا۔ جب ڈھیری تیار ہوئی، اب قافلے نے چاہا کہ سفر آئندہ کا شروع کرے تو وہ چھوٹی سی بچی اپنے باپ کی تربت پہ بیٹھ کر رونے شروع ہوئی۔ حضرت مالک نے کہا آخر بیٹی ہے نا، باپ سے جدا ہو رہی ہے، جلدی نہ کرو، جی بھر کے اسے رونے دو تاکہ اس کے دل میں کوئی ارمان نہ رہے۔ رک گیا قافلہ، روتی رہی ابو ذر کی بیٹی، اور جب تک فارغ نہ ہوئی اس وقت تک قافلہ نہ چلا۔ بس اتنا کہہ کے میں کہتا ہوں تیری قسمت اچھی تھی اے ابو ذر کی دختر دے گا۔ قافلہ رک گیا اور تو اپنی مرضی سے روتی رہی، لیکن ہائے ہائے سکینہ بنت الحسین، فاطمہ بنت الحسین، اے زہرا کی بیٹی ہو، اللہ جانے تمہارے ساتھ ظالموں نے کیا سلوک کیا۔ لاشا پڑا ہوا تھا وَرَزُّوا صَدْرَهُ بِزَهْرِهِ، جب بیویاں آئی ہے تو کیا منظر دیکھا ہے، سر کاٹ کے ظالم لے گیا تھا، بدن پہلے ہی زخموں سے چور تھا اور پھر طاقتور گھوڑوں کی ٹاپوں نے رَزُّوا صَدْرَهُ بِزَهْرِهِ، مظلوم کا سینہ پشت سے ایک کر دیا، یعنی پتہ نہ چلتا تھا کہ سینہ کدھر ہے اور پشت کدھر ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اپنے بابا کو یہ منظر دیکھے جو حضرت سکینہ نے دیکھا، جو حضرت فاطمہ نے دیکھا۔ اس لیے تو روایت کہتی ہے کہ بی بی کہہ رہی تھی انت اخی، کیا تم میرا بھائی حسین ہے؟ انت ابن امی زہرا، تو میری ماں زہرا کا لاڈلا ہے۔ بی بی روتی رہی لیکن ظالموں نے رونے کا موقع بھی نہ دیا۔ پڑھیے روایات تو معلوم ہوتا ہے زجر ابن قیس نامی ملعون تھا، ہاتھ میں تالیہ تھا، بیویوں کو مار کے کہتا تھا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جلدی اونٹوں پہ سوار ہو جاؤ۔ مایوس نگاہوں سے دیکھتی رہی، قافلہ چل پڑا۔ ذرا ان نگاہوں کا جائزہ تو لیجئے نا کہ جب سکینہ کا اونٹ کوفے کو جا رہا ہوگا اور دھوپ پہ بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہوگا اور بی بی مڑ مڑ کے دیکھتی ہوگی، اور بالآخر وہ لمحہ آ گیا ہوگا کہ جب آنکھوں سے جنازہ گم ہو گیا
اور یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی روئے تو کیوں نہ روئے، راستے میں روئے تو کیوں نہ روئے، کوفہ و شام میں گریہ کرے تو کیوں نہ کرے، لیکن پھر مصیبت تو یہ ہے نا کہ رونے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور بیویاں اس مشکل سے گزرتی رہی۔ آخر جب ساربان نے پوچھا بی بی کیا پہلے کربلا جانا ہے یا پہلے مدینہ لے جاؤ، تو روایت میں ہے نا کہ بی بی نے کہا پہلے کربلا لے چلو، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے بھائی کی قبر بنی ہے یا نہیں بنی ہے، شہیدوں کی قبریں بنی ہے یا نہیں بنی ہے۔ اب خود ہی سوچئے جب آئی ہے بیوی تو ایک مٹی کی ڈھیری تھی، انگشت سے لکھا تھا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ اکثر الغریبہ، یہ اس مظلوم کی قبر ہے جسے اس بہتے دریا کے کنارے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ پیاسا شہید ہونا بہت بڑا صدمہ تھا اہل بیت کے لیے، یہی وجہ ہے کہ سجاد جب کسی کو دیکھتے تھے کہ ہاتھ میں چھری لیے گوسفند کو جا رہا ہے تو روک لیتے تھے اور پوچھتے تھے جانتے ہو آداب ذبح اسلامی کیا ہے؟ وہ کہتا تھا مولا یقیناً، پوچھتے تھے بتا، تو جواب میں کہتا تھا ہم اس وقت تک کسی گوسفند کو ذبح نہیں کرتے جب تک اسے پانی نہیں پلا لیتے، اور امام کا رخ کربلا کی طرف لے جاتا تھا اور کہتے تھے ہائے میرے بابا، یہاں تو حیوانوں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا اور آپ کو نہر کے کنارے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ شیعتی ما ان شئتم عذب ماء فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے علی اصغر کو کیسے اٹھایا ہوا تھا اور میں پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہا تھا، فابوا ان یرحمونی، انہوں نے ایک گھونٹ دینے کے لیے بھی رحم نہ کیا تھا۔ خداوندہ تجھے علی اصغر کی پیاس کا صدقہ، ائمہ خدا کی عظمت کا صدقہ اور ان تمام علماء اکرام کی محنتوں کا صدقہ قبلہ مرحوم کو جوار معصومین نصیب فرما، ان کی تمام خدمات اور حسنات بالخصوص جامع مصطفیٰ کے قیام کو قبول و منظور فرما، ان کے وارثان اور عزیزان کو اس خدمت کو بہتر سے بہتر ترقی دینے کی توفیق عطا فرما، اسے تا قیام قیامت قائم و دائم فرما، اس نور آفتاب کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلا اور لوگوں کے سینوں کو نور علم آل محمد سے منور فرما، اور اس کا اجر و ثواب قبلہ مرحوم کی روح طیب کو ایصال فرما، اور ان کے گھر میں جتنے بھی مرحوم ہوئے بالخصوص قبلہ صاحب کی اہلیہ ان کو بھی مغفرت کاملہ سے سرفراز فرما، ہر ایک کے درجات بلند فرما، ائمہ خدا کے جوار میں انہیں مقام بلند نصیب فرما۔ خداوندہ ہم سب کو آخرت میں بہتر مقام نصیب فرما، ہم سب کو دنیا میں شر شیطان سے محفوظ فرما، شر دشمنان سے محفوظ فرما، شر اعداء آل محمد سے محفوظ فرما، جتنے شہداء ہوئے ان کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرما، جو مرحوم ہوئے انہیں مغفرت کاملہ سے سرفراز فرما، جو دلوں میں حاجات لائے ہیں خداوندہ ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما۔ اللہم یا دافع البلیات ویا مقیل العثرات ویا محیی الاموات ویا نور الارضین والسماوات ویا غافر الخطیات ویا ساتر العورات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات اقض حاجاتنا واکف مہماتنا واشف مرضانا واغفر موتانا وعجل في فرج مولانا صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سب کے لیے فاتحہ مات